امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سنن و نوافل میں سب سے زیادہ پابندی اور مداومت کے ساتھ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اور دوسرے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہے تو فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت کی اور فرمایا، اے ابو درداء مہینے میں 3 روزہ رکھ لینا، اے ابو درداء سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا، اے ابو درداء ہمیشہ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرتے رہنا۔ ایک صحابی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے فائدہ ہو، جس سے مجھے نفع حاصل ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علیکم برکعت الفجر، کہ تمہارے اوپر فجر کی 2 رکعت سنت لازم ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میدان جنگ میں ہو، تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر میں فجر کی سنت کو ادا کروں گا تو گھوڑوں سے روند دیا جاؤں گا، کچل دیا جاؤں گا، پھر بھی تم فجر کی 2 رکعت سنت کو مت چھوڑنا، اس کی کوشش کرنا کہ فجر کی 2 رکعت سنت میں کسی طریقے سے ادا کر لوں۔ اگر کسی آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور وہ طلوع آفتاب کے بعد ادا کرتا ہے تو زوال سے پہلے اسے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت۔ اور اگر زوال کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ صرف 2 رکعت فجر کی فرض ادا کرے گا۔ اگر صرف سنت چھوڑ جاتی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق طلوع آفتاب کے بعد اس سنت کو ادا کر لینا بہتر ہے۔